أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 33، 34 اور 35، یہ تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے راستے کے بیچ میں یعنی مدین سے مصر جاتے ہوئے کوہ طور جو مبارک وادی ہے اس جگہ کے پاس اللہ پاک نے ان کو مقام نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت مل گئی۔ نبوت ملنے کے بعد پھر اللہ پاک اپنے ہر پیغمبر کو ان کی بات کی مضبوطی کے لیے اور سامنے والے کو مطمئن کرنے کے لیے معجزات عطا فرماتے۔ تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ نے نبوت دی تو اس کے ساتھ ہی کتنے معجزات دیے؟ 2 معجزات بھی عطا فرمائے۔ ایک ان سے فرمایا گیا کہ آپ اپنی اس لاٹھی کو پھینک دیں، ڈال دیں، تو وہ لاٹھی سانپ بن کر حرکت کرنے لگ گئی، اور جب دوبارہ ہاتھ لگایا تو وہ لاٹھی بن گئی۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ ان سے فرمایا گیا کہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کو بائیں بازو کے نیچے بغل میں دبا دیں، سیدھے ہاتھ کو، اور جب آپ اس کو نکالیں، جب ایسا کیا تو دیکھا بھئی یہ ہاتھ تو بالکل چمکدار روشن ہو گیا۔ پھر فرمایا دوبارہ اس کو رکھ کے دبائیں، جب دبایا اب دیکھا تو وہ روشنی بند ہو گئی۔ یہ دوسرا معجزہ تھا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ 2 معجزات لے کر آپ چلے جائیں فرعون کے پاس مصر میں، اور ان کو میری طرف بلائیں، توحید کی دعوت دیں، بے شک وہ بہت بڑا نافرمان۔ اب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے فرعون کے محل میں جا رہے ہیں، لیکن اس موقع پر انہوں نے سابقہ حالات کا ادراک کرتے ہوئے، اس لیے کہ پیچھے ساری بات آپ کے سامنے آئی، جو حالات گزرے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے ہاتھ سے ایک فرعونی مارا گیا، جو بات کھل گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے 2 درخواستیں کی۔ کتنی درخواستیں؟ 2 درخواستیں، کہ آپ کے حکم پہ میں جا رہا ہوں، لیکن میری 2 درخواستیں ہیں، اگر آپ اس کو قبول فرما لیں۔ ان 2 درخواستوں کا ذکر ہے اور ان کی قبولیت کا ذکر ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، قال رب، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، بے شک میرے ہاتھ سے ان کا ایک بندہ مارا گیا ہے، جو ایک مارا گیا تھا نا مکے سے، میرے ہاتھ سے ان کا ایک بندہ مارا گیا ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، بس مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے، میں جاؤں گا کوئی بات سنیں گے ہی نہیں، اور کہیں گے بھئی مجرم آ گئے تو مجھے مار ڈالیں گے، لہٰذا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، میرے بھائی ہارون علیہ الصلاۃ والسلام وہ مجھ سے زبان کے اعتبار سے زیادہ فصیح ہے بولنے میں، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً، بس میرے بھائی کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیں، یصدقنی، تاکہ وہ میری بات کی تصدیق کر لے، انی اخاف ان یکذبون، مجھے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ وہ مجھے فوراً جھٹلا دیں گے۔ اب دیکھیں 2 باتیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے پیش کی۔
پہلی بات کیا کی کہ چونکہ ان کی نگاہوں میں مجرم ہوں اور میرے ہاتھ سے ان کا ایک آدمی قتل ہوا ہے، حالانکہ آپ نے جیسے پڑھا کہ یہ سب کچھ خطاً تھا، غیر اختیاری طور پہ ہوا، اور اللہ پاک نے وضاحت بھی فرمائی کہ اس میں آپ کا کوئی جرم نہیں، لہٰذا آپ اپنے اوپر بوجھ مت لیں، وہ سب معاف ہو چکا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخواست یہ پیش کی کہ چونکہ ان کی نظروں میں مجرم ہوں، تو آپ ایسا کوئی انتظام کر دیں کہ میں جب جاؤں تو فوراً مجھے قتل کرنے پر آمادہ نہ ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کی کہ چونکہ ان کی زبان میں لکنت تھی، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جیسے اٹکتی ہے نا زبان، اس لیے کہ بچپن میں ایک انگارہ زبان پہ رکھ لیا تھا، زبان میں لکنت تھی، تو عرض کی کہ چونکہ دعوت میں اس کو اللہ کی طرف بلانے میں اصل کام تو زبان کا ہے، تو میرے بھائی ہارون علیہ السلام ہے، اگر آپ ان کو میرے ساتھ کر دیں تو ان کا بولنا زیادہ طاقتور اور جاندار ہے، اس سے مجھے حوصلہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے دونوں درخواستیں قبول فرمائیں۔ قال سنشد عضدک بأخیک، یہ ہے دوسری درخواست کا جواب پہلے آیا۔ دیکھیں بات ذہن کو حاضر رکھے، موسیٰ علیہ السلام نے پہلی درخواست کیا رکھی؟ چونکہ میرے ہاتھ سے ان کا بندہ مارا گیا ہے، لہٰذا مجھے ایسی کوئی طاقت اور رعب دے دے کہ وہ مجھ پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ دوسری درخواست پیش کی کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ کر دیں، اس لیے کہ وہ بولنے میں فصیح ہیں۔ تو ترتیب کے اعتبار سے جو درخواست بعد میں آئی، اللہ پاک نے اس کو قبول پہلے کیا اور فرمائے سنشد عضدک بأخیک، ہم آپ کے بازو مضبوط کر دیں گے آپ کے بھائی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ ہارون علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ دوسری درخواست قبول ہو گئی۔ رہی پہلی بات، فرمایا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اب پہلی درخواست قبول ہو گئی، ہم آپ کو ایسا رعب و دبدبہ دے دیں گے دونوں کو کہ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، کہ وہ لوگ آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکیں گے، ایسا رعب آپ کو دے دیا جائے گا۔ لہٰذا بِآیاتنا، اس سے پہلے محذوف ہے اذهبا، لہٰذا اب آپ دونوں میری ان نشانیوں کو لے کر چلے جائیں، انتما ومن اتبعکم الغالبون، اور تسلی رکھیں کہ آپ دونوں بھائی بھی اور جو آپ کی اتباع کرے گا آپ لوگ غالب رہیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی، معجزات ملے، اب حکم آیا کہ جی آپ جائیں اور سب سے پہلے فرعون سے بات کریں، اس کو دعوت دیں۔ اب وہ عام آدمی تو ہے نہیں، اللہ کا سب سے بڑا منکر ہے، دشمن ہے اور ظالم ہے، جابر ہے۔ تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اندیشہ اللہ کے سامنے پیش کیا۔ دیکھیں یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ چونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اسباب کی دنیا میں اسباب کو استعمال کرنا یا اسباب کی فکر کرنا یا اسباب کو ترتیب دینا، یہ نہ اللہ پر یقین کے منافی ہے نہ اللہ پر توکل کے منافی، ورنہ انبیاء علیہم السلام خود اللہ پاک سے درخواست کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، لہٰذا آپ کچھ انتظام فرما دیں۔ دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھی لکنت، اٹکن، اور دعوت میں اصل کام ہے ہی زبان کا، بول چال کا، اور یہ اللہ کی ایک فطری ترتیب ہے کہ جس آدمی کی قوت گویائی بولنے میں سلاست ہو، روانی ہو، خوبصورتی ہو، اس سے سامنے والا متاثر ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے اس پہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے اندر یہ بھی مسئلہ ہے کہ میری زبان اٹکتی ہے، تو میرے بھائی ہارون علیہ السلام ہے، ان کو اگر آپ میرے ساتھ بھیج دیں تو یہ کام بھی میرا آسان ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ اللہ پاک نے ان کی دونوں درخواستیں قبول فرمائی۔ پہلی درخواست ان کی قبول کی اور ان سے کہا
سنشد عضدہ کا بأخی کا، ان الفاظ پہ غور کریں دوستو. فرمایا ہم آپ کے بازو مضبوط کریں گے آپ کے بھائی کے ذریعے سے. موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کون تھے؟ ہارون علیہ السلام، جن کو انہوں نے مانگا اللہ سے کہ ان کو میرے ساتھ بھیج دیں. اب اللہ پاک یہ بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ ٹھیک ہے ہارون علیہ السلام آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن تعبیر قرآن کریم نے الگ استعمال کی. قرآن کو سمجھیں. سنشد عضدک بأخیک، فرمایا آپ کے بھائی کو آپ کے ساتھ آپ کے بازو مضبوط کرنے کے لیے بھیجیں گے. اس سے کیا اشارہ ہوا کہ بھائی جو ہوتا ہے یہ انسان کی آدھی طاقت ہوتی ہے، اس سے دست و بازو مضبوط ہوتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ تو ہم ویسے اپنی زبان میں کہتے ہیں نا فلاں اس کا دست و بازو ہے، اس لیے کہ طاقت بازو میں ہوتی ہے، لیکن قرآن نے اس کو حقیقتاً کہا کہ آپ کے بازو مضبوط کریں گے آپ کے بھائی کے ذریعے سے. اس لیے کہ یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے. آج ہم اس حقیقت سے بہت دور آ گئے. آپس کے اختلافات کو وسیع کرتے ہیں، باہر کے تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں. آپ نے غور کیا اپنے معاشرے میں؟ یعنی آپس میں ہمارے اختلافات دن بدن بڑھتے ہیں. بھائی بھائی سے، بھائی بہن سے، بھتیجے چچا سے، بھانجے ماموں سے، یہ ناراضگی کے سلسلے بڑھتے ہیں. اور باہر کے تعلقات دن بدن مضبوط. یہ میرے 20 سال کے دوست ہیں، وہ میرے 40 سال کے دوست ہیں، یہ میرے لنگوٹیے یار ہے، یہ میرے فلاں یار ہے. یہ مضبوط. یعنی گویا کہ اپنوں پر اعتماد کم ہوا، باہر پر اعتماد زیادہ ہوا. اس لیے آپس کے رشتوں کی قدر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی. آپس کے تعلقات کو حتی الامکان خراب نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ بعض مخصوص حالات ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہے اور وہ مختلف شکلیں. لیکن یہ قرآن کریم نے ایک اصول بتا دیا کہ بھائی بھائی کے لیے بازو کی طرح ہے، اس کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، طاقت کا ذریعہ ہے. آج سب سے زیادہ کمزوری یہاں پہ آ جاتی کہ دو بھائی آپس میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں، کبھی میراث پر، کبھی مال پر، کبھی بچوں کی وجہ سے، کبھی بیویوں کی وجہ سے، کبھی دکان کی وجہ سے، کبھی کس وجہ سے، اور یہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے. یہ بہت آسان موقع ہوتا ہے کسی کے بھی حالات کو خراب کرنے کا. آپ جڑ کر چلیں گے نا اتفاق میں، ایک بہت بڑی برکت ہوتی ہے. ہمیشہ اپنے رشتوں کی قدر کریں. ماں باپ اولاد کی قدر کریں، اولاد ماں باپ کی قدر کریں. بھائی آپس میں ایک دوسرے کی قدر کریں، بہنیں بھائیوں کی قدر کریں، بھائی بہنوں کی قدر کریں. دیکھیں یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ پاک نے جوڑ دیے، اور ان رشتوں کے اندر ایک خون دوڑ رہا ہوتا ہے. ان کا اچھا ایک ہوتا ہے، ان کا برا ایک ہوتا ہے. ان کی خوشی ایک ہوتی ہے، ان کی غمی ایک ہوتی ہے. اس لیے کبھی معمولی باتوں کی وجہ سے کسی کی لگائی بجائی کی، آج ہمارا مسئلہ یہ ہے نا، کسی نے آ کے میرے کان بھر دیے کہ بھئی تمہارا بھائی تو یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے. بغیر تحقیق کے میرا مزاج بگڑ جائے گا، اور وہ سالوں کے تعلقات، قربانیاں، محبتیں وہ لمحوں میں مٹی ہو جائے گی. اس لیے ہمیشہ نا اتفاقی سے بچیں. قربانی دے، اپنے حصے کی قربانی دیں، لیکن تعلقات کو بچائیں. یہ بڑی نعمت ہوتی ہے دوستو، اور اس کا پتہ چلتا ہے مشکل حالات میں. انسان پر جب مشکل آتی ہے، آپ آزما لیں، دنیا دیکھ لیں، ہمیشہ مشکل وقت میں آپ کے ساتھ اپنا کھڑا ہوگا، کچھ بھی ہو جائے. ظاہری طور پہ خارجی اگر نظر بھی آئے گا، یہ تو ایک فوٹو سیشن ہے آج کل دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم سے، انبیاء علیہم السلام کی زندگی سے سیکھنے کو مل رہا ہے. لیکن ایک بہت بڑا سبق ہے کہ آپسی تعلقات کو نہ توڑا جائے، اس کو خراب نہ کیا جائے. یہ تو انسان کی کمر توڑ دیتا ہے. ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، ہمیں یاد ہے کہ
ہمارے استاد صاحب ہیں حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم، جامعہ میں بڑے اساتذہ میں سے. تو ہماری طالب علمی کے دوران ان کے ایک بھائی کا ایک حادثے میں انتقال ہوا گاؤں میں، وہاں مردان میں. استاد جی کے بھائی ایک حادثے میں شہید ہو گئے. تو حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم گاؤں تشریف لے گئے. کچھ معاملات تھے، اور یہاں جامعہ میں ہمیشہ یہ ترتیب رہی تھی، اب بھی ہے، کہ اس طرح اگر کسی کا انتقال ہو یا کوئی ترتیب ہو تو طلبہ جو ہے وہ بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، کوئی رسمی طور پہ نہیں، ایصال ثواب کے لیے. اصل بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ، خیر طلبہ نے قرآن پڑھا، استاد جی کا حق تھا. اس کے بعد حضرت ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا. اللہ نے ان کو بولنے کا، سمجھانے کا عجیب ملکہ دیا تھا. تو اب اس بات کو سمجھایا کہ دیکھیں حضرت استاد جی کے بھائی حادثے میں چلے گئے نا، فرمایا یہ رشتہ دنیا کا وہ رشتہ ہے کہ کوئی اس رشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر مثال دی طلبہ کو سمجھانے کے لیے. فرمایا ہمارے بڑوں نے ایک واقعہ لکھا ہے تو کہانی، لیکن سمجھ کے لیے فرمایا کہ ایک آدمی بیرون سفر کے لیے گیا، طویل عرصے کے بعد یہ واپس آیا. اس زمانے میں یہ تو نہیں تھا کہ فون ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. طویل عرصے کے بعد جب یہ اپنے ملک اترا، اپنے شہر میں، گاؤں میں داخل ہو رہا تھا، تو جیسے ہوتا ہے کہ گاؤں کے اندر اتفاق سے گاؤں کے کسی آدمی سے پہلے ملاقات ہو گئی. او ہو آپ اتنے عرصے بعد تشریف لائیں، کیسے وقت گزرا. ابھی یہ آدمی اپنے گھر پہنچا نہیں ہے، اور گاؤں کے ایک ساتھی مل گئے. انہوں نے کہا بھائی واقعی مسافری میں بڑا عرصہ گزرا، آج آیا ہوں، ابھی گھر جا رہا ہوں، باقی سب گھر میں میری خیریت ہے. انہوں نے کہا خیریت ہے، بس آپ کو شاید پتہ چلا ہو نہیں چلا ہو تو آپ کی والدہ فوت ہو گئی تھی. تو اچھا، بہت صدمہ ہوا. پھر کہا چلے والدہ کا بہت بڑا حق تھا، جتنی خدمت ہم کر سکتے تھے اللہ پاک نے لی، کہیں ایسا نہ ہوتا کہ آگے چل کر والدہ کی بے اکرامی ہو جاتی، حق میں کوتاہی ہو جاتی. چلے اللہ پاک نے عافیت ایمان کے ساتھ ان کو اپنے پاس بلا لیا، ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے. پھر جب تھوڑا آگے گئے تو اس نے کہا پتہ نہیں آپ کو پتہ چلا ہو نہیں چلا ہو، آپ کی جو بہن تھی وہ بھی فوت ہو گئی. اچھا، بہت صدمہ ہو گیا. کہا چلو ایک عزت تھی میرے اوپر، ایک ذمہ داری تھی کہ بہن کی شادی کرتا، اس کو اپنے گھر پہنچاتا، لیکن چلے حیا اور پردے میں اللہ پاک نے بہن کو اپنے پاس بلا لیا، میری ایک بڑی ذمہ داری چلی گئی، اللہ پاک اس کی بھی مغفرت فرما دے. پھر جب تھوڑا آگے گئے تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں آپ کو پتہ چلا ہو نہیں چلا ہو، آپ کی بیوی بھی کچھ دنوں پہلے فوت ہو گئی. یہ پھر آدمی رک گیا، کہا اچھا تو بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے. کہا چلے اس نے میری بڑی خدمت کی، انتظار کیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن مجھے اللہ نے حق دیا ہے دوسری شادی کر لوں. اب یہ سفر ہو رہا ہے اور وہ ایک ایک کی بات بتا رہا. جب آگے گئے تو پھر کہا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا ہو نہیں چلا ہو، آپ کے وہ بڑے بھائی بھی کچھ دنوں پہلے فوت ہو گئے. جب یہ کہا تو حضرت ڈاکٹر صاحب کرسی پر تشریف فرما تھے نا، فرمایا وہ آدمی وہیں رکا، اپنی کمر پکڑ لی، کہا ہو میری تو کمر ٹوٹ گئی. پیچھے تینوں صدمے سنے نا، ماں کا بھی، بہن کا بھی، بیوی کا بھی، کسی پر کمر نہیں پکڑی. لیکن بھائی کی جب خبر سنی تو کیا کہا، میری کمر ٹوٹ گئی. تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بھائی کا جو صدمہ ہے یہ انسان کی کمر توڑ دیتا ہے، یہ تو طاقت ہے انسان کی. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں لے لیتے ہیں دوست، اس میں ہمیشہ احتیاط کریں. ہمارے درس سے ہمیں کم از کم اتنا سبق ملے، فائدہ ہو، قربانی دیں. یہ سارے جو فضائل ہم بیان کرتے ہیں، سنتے، یہ کس دن کے لیے؟ بعض دفعہ ہوگا
اور واقعتاً ہوگا. آپ کہیں گے بھائی بھائی نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ حق تلفی کی، یہ کیا، سب کچھ کیا، لیکن آپ یہ سوچ کر کہ چونکہ یہ میرا خون ہے، میرا بھائی ہے، میرا بازو ہے، میں سب چیزیں چھوڑ دیں. حدیث پاک میں فرمایا جس نے حق پر ہوتے ہوئے حق کو چھوڑا، رشتے کو جوڑا، حق کو چھوڑ دیا لیکن رشتہ نہیں توڑا. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس بندے کے لیے جنت کے بیچ میں محل کی ضمانت لیتا ہوں. جنت کے بیچ میں اس کو محل ملے گا. یہ اتنی بڑی فضیلت ویسے تھوڑی. تو کوئی کہا کہ کبھی آپ کے کان بھرے گا، کوئی نا اتفاقی آپ لوگ برداشت نہیں کرتے. دوستوں یقین کریں، آپ مل کر جڑ کر جب چلیں گے نا، بھائی آپس میں، والد اولاد ساتھ میں، حسد کی دنیا ہے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ فتنوں کی دنیا ہے. اس میں دامن کو بہت زیادہ بچانا پڑے گا. مسنون دعاؤں کا اہتمام، ہر ایک کی بات پر یقین نہیں کرنا، آپس میں معمولی بات پہ فوراً نہ اتفاقی نہیں کرنا، ناراض نہیں ہونا. کبھی آپ گھر جائیں گے مستورات کچھ کہیں گے، کبھی جائیں گے بچے کچھ کہیں گے. نہیں بھائی، ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے. اس رشتے کا احترام کریں. بعض دفعہ یہ حقیر دنیا، ہمارے ایک بہت تعلق والے ساتھی اس دن آئے، اور یہ چیزیں تو امانت ہوتی ہے لیکن صرف میں اشارتاً عرض کروں اس لیے کہ آپ کے علم میں نہیں ہے. اور وہ ساتھی اتنا روئے یہاں دفتر میں بیٹھ کر کہ میں اس دن میرے دل پر ایک بوجھ رہا، اس لیے کہ ساری چیزیں ہم بچپن سے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. لیکن وہ چھوٹے بھائی نے اب بڑا ہونے کے بعد جو ان کے ساتھ بدسلوکی کی، جو رویہ رکھا، جو باتیں کی، تو وہ اس بڑے بھائی کا جو درد تھا نا، وہ انسان سن نہیں سکتا دوست. کس لیے؟ صرف اس دنیا کے لیے کہ بھئی یہ اتنے پیسے آپ کے، یہ اتنے میرے، آپ حساب کرو بیٹھ کر میرے ساتھ. انہوں نے کہا ہم نے اس بھائی کو بچوں کی طرح پالا، بڑا کیا، سب کچھ کیا، لیکن آج جب یہ اس کے بچے بڑے ہو گئے، تھوڑا سا پیر بن گئے اس کے، اب یہ ہمیں بٹھا کے جرگوں میں بٹھا کے کہتا ہے بھئی اب مجھے حساب دو، اب یہ کرو، اب میں شریعت کروں گا، اب میں فتوے لوں گا، اب میں اس طرح کروں گا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دنیا جائے گی نہیں، کسی کے ساتھ نہیں جائے گی. ہم زمین کے ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر اور ان پیسوں پر، ان چیزوں پر آپس میں لڑ کے حق تلفیاں کریں گے، بدسلوکیاں کریں گے، ظلم کریں گے، ایک دوسرے کے دلوں کو توڑ دیں گے، رشتوں کو پامال کر دیں گے، لیکن آخرت کی بہت بڑی پریشانی کھڑی ہو جائے گی. اس لیے ہمیشہ اتفاق کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ چلیں اور ان معمولی باتوں کو، ان چیزوں کو نظر انداز کریں. یہ مزاج بنائے. دل پہ بہت تیر چلتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، دل پہ بہت بوجھ آتا ہے، بعض دفعہ رات کو نیند نہیں آئے گی، لیکن یاد رکھیں اسی قربانی پر آخرت میں بہت بڑا اجر کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.